تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اور عباد الرحمان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں ذکر فرمایا۔ تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، دیکھیں اس انداز کی مجھے ایک بات یاد گئی، میں کوئی تعریف کرنا نہیں چاہتا، لیکن بعض حقائق ہوتے ہیں وہ ہمارے مریدین علماء تو خیر اس انداز کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں تو کوئی شاید یہ سمجھے جی کہ اپنے دادا صاحب کی تعریف کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں نے بڑے بزرگوں کی سنی ہیں، علماء سے سنی ہیں جو آپ کے دور کے لوگ تھے۔ تو ایک صاحب، ایک بہت بڑے شیخ، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ مشہور، وہ تشریف فرما تھے، تو ایک ان کے خلیفہ تھے، تو جیسے خلفاء یا مریدین کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہ بیٹھیں، آج کل تو یہ بھی نہیں ہوتا، آج کل تو ایسے مریدین بھی ہیں جو شیخ کے ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں، ہاں کہ ہم بھی ان سے کوئی کم تو نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں، یہ حال ہے اس دور کا۔ تو وہ لوگ ایسے تھے جو ادب کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اپنی اوقات میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو پہچانتے تھے، تو وہ دور جوتوں میں بیٹھے۔ اب وہ شیخ وقت اور پیر میر علی شاہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، تو وہ جوتوں میں بیٹھ کے نا ان کو فقیر صاحب کہتے تھے، فقیر صاحب ان کا لقب ہے، فقیر صاحب، جس طرح ہمارے خواجہ مسعود صاحب کو حضرت باؤ جی نے فقیر صاحب فرماتے تھے، تو فقیر صاحب ان کا لقب تھا۔ تو فقیر صاحب جب بیٹھ کے جوتوں میں، اب وہ تو شیخ بیٹھا ہوا ہے، شیخ کے سامنے وہ بیچارے تو جوتوں میں بیٹھنا بھی بڑا فخر سمجھتے تھے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کی طرف ایک نظر کی نا، دیکھا ان کو، یہ لوگ تو ان کی سکرین پر اللہ تعالی چہرے تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں نا، تو وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے جو اندر کی دنیا ہوتی ہے، خیالات کی دنیا ہوتی ہے، اعمال کی دنیا ہوتی ہے، وہ بھی بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، تو جاسوس ہوتے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے ان کے پیر سے کہا کہ جہاں مجھے اجازت ہے فقیر صاحب آپ آگے آئیے۔ اب وہ گھبرائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور بیٹھے ہوئے، میرا پیر بیٹھے، میں تو جوتوں میں بیٹھا۔ فرمایا نہیں، پھر میں ادھر آتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا پھر جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں ادھر جوتوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو یہ بڑی یعنی عجیب میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کس مقام کے ہوتے ہیں۔ یہ گھمنڈی طبقہ نہیں ہوتا، نخرہ کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس طرح آج کل ہے چکر ہے جی، جو دنیا کا بھوت ہے تکبر اور غرور کا، اور ہر فعل میں ہر عمل میں اپنا کبر، اپنے آپ کو منوانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو، کوئی شے نہیں، لاش ہے، بچیے ایسے لوگوں سے۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کا، جو صحیح اللہ کے مقبول انسان تھے۔ تو فرمایا میں ادھر آتا ہوں۔ اب ان کے شیخ نے کہا نہیں ادھر آ جاؤ فقیر، ادھر آؤ۔ جب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے حضور اور کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی اس مقام سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کہ آپ کا جوتوں میں بیٹھنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نگاہ مومن، مرد کامل کی یہ ہے نگاہ کہ پتہ نہیں شیخ پہچان سکا کہ نہیں، لیکن پیر میر علی شاہ پہچان گئے جی، ان کو جوتوں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا۔ تو یہ عباد الرحمان ہیں، یہ ان کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان عباد الرحمان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرات، میرے بیانات، خطابات، سیڈیاں ملتی ہیں، سب لوگ آپ سنتے ہیں، میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، لیکن جب میری طبیعت خطابت پر آ جائے تو وہ گر بھی جانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، تو اللہ کے فضل سے وہ چیز بھی ہے۔ لیکن میں آج جس انداز سے میں نے اس مختصر وقت میں کوشش کی
اس آیت کریمہ پر بولنے کی اور مفہوم کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کے اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سارے آواز سنتے پڑھنے